آج ہم لوگوں نے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اٹس سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. دیر مینی تھنگس دیٹ موسٹلی وین وی اسٹارٹ ڈسکسنگ تھنگس, تو ہم ایک جو اہم چیز ہوتی ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے تھاٹس کو, اپنی سوچوں کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور اپنی سوچوں کو خوبصورت بنائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہوگی. سوچوں کا رخ بدلا جائے گا تو ہماری زندگی کا رخ بھی بدلا جائے گا. بٹ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ وی کین میک آر لائفز, آر ڈیز, ایوری تھنگ اراؤنڈ اس ریئلی بیوٹیفل. یو نو, جو ہم کھاتے ہیں یا ہم جو پیتے ہیں اس کا ہماری سوچوں کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے, اور ہم جو کھا پی رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز جو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے کھانے کے لیے, جب ہم اس کے اوپر اپنی سوچیں جو ہیں وہ اچھی سوچیں ڈالتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل, ہم نے بچپن میں ہمیشہ یہ سنا کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کہتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو, اور جب بھی کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے کے, بسم اللہ پڑھ کے, اللہ کو یاد کر کے, اس کا ذکر کر کے, تاکہ اس میں برکت آ جائے, اور پھر آپ اس کو کھائیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں, یہ جو ماں باپ بتاتے ہیں, یہ جو دیز ویلیوز دیٹ اسلام ہیز ٹاٹ اس, اس کو اپلائی کرنے سے ہماری زندگی بہت خوبصورت, بہت بیوٹیفل ہو جاتی ہے. سو ناؤ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو what to do, what are the things that we can do to make our food very healthy, and how we can energize our food, and how we can make our food sacred. کس طرح سے ہم اس کو پاکیزہ کر سکتے ہیں, پوتر کر سکتے ہیں, اس کو سیکریڈ کر سکتے ہیں with our beautiful thoughts. So this is exactly what I'm going to talk about today. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں میں دسترخوان لگتے ہیں. آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی یہ سنت ہے کہ آقا کے گھر میں جب بھی کوئی آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. جب بھی آتا, کھانے کا وقت ہوتا, کھانا کھا کے جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان بہت ہی وسیع دسترخوان تھا, اور دنیا جہان کے لوگ اس دسترخوان سے آ کے کھاتے اور مستفید ہوتے اور اپنا پیٹ بھر کے جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اپنی عبادت کے بعد جو چیز بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ جن کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا ان کو کھلائے. تو ہم جب اپنے گھروں میں دسترخوان لگاتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرتے ہیں, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں. مثلاً کیا کہ جب بھی کوئی نیاز دی جاتی ہے, نظر دی جاتی ہے, دسترخوان کیا جاتا ہے, لنگر لگایا جاتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں, ہمیں بزرگ بتاتے ہیں کہ نیاز کے لیے آپ درود شریف پڑھیں, ان کو سلام بھیجیں جو وجہ وجود کائنات ہیں. پھر اس کے بعد الحمد شریف ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ جو گلدستہ ہوتا ہے نا, وی ہیو ٹو دا وے وی ہیو اے, جسے کہتے ہیں نا ایک گفٹ ہوتا ہے, اس گفٹ کو جب تک پیک نہیں کرتے تو اس کی وہ خوبصورتی نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب یہ جو اب ہم اللہ کی طرف بھیجتے ہیں الحمد شریف, یا اس کھانے کے اوپر پڑھ کے اس کے اندر برکت کے لیے پڑھتے ہیں الحمد شریف, قل هو اللہ احد 3 times, اور آگے پیچھے ہم درود شریف پڑھتے ہیں, تو وہ جو درود شریف ہوتا ہے وہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے, اس کی ریپنگ ہوتی ہے. سو وہ ریپ کر کے جب ہم اس پہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیسکلی وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے, جس میں ہم اس کی حمد کر رہے ہیں, جس میں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں, جس میں ہم اس سے دعا کر رہے ہیں, وہ سب کچھ اس کھانے میں اس کی وائبریشنز شامل ہو جاتی ہیں. اور what are those vibrations? When we close our eyes and we say Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, وہی جو بات میں آپ کو روز کہتی ہوں کہ when we say something like that, it is important what you are saying should think as well. ورنہ ادروائز ہم کئی دفعہ منہ سے بول رہے ہوتے ہیں, بے شک ہر لفظ کی ایک سگنیفیکنس ہے, لیکن اگر اس کا وہ جو بولا جا رہا ہے اور جو یہاں کا کنیکشن ہے, جب وہ ایک نہیں ہوگا, وہ ایک فریکوینسی کے اوپر وہ لیول نہیں آئے گا. ایک طرف آپ کچھ کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کچھ کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے کہ ایک طرف آپ کسی چیز کو کھینچ رہے ہیں اور دوسری طرف کوئی آپ کو کھینچ رہا ہے, تو وہ آپ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں. سملرلی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں
اہل بیت اطہار کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ وی کنیکٹ. اور وہ جو یاد ہے اور وہ جو ہائر پاور ہے، جو ڈیوائن ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اپنے اندر سمندر ہے پیس کا، جو اپنے اندر سمندر ہے محبت، پیار، ہیپینس، خوشی، پیس، سکون، ہر چیز ہمیں ادھر سے ملتی ہے. وہ جو کوالٹیز آف دا سول ہیں وہ اس کا منبع ہے. تو جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اینڈ وی کنیکٹ آور سیلوز ود دا الٹیمیٹ پاور، تو جب کنیکٹ ہو کے وہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ ساری جو خوبصورت، پازیٹیو، پیسفل، پاورفل تمام وہ وائبریشنز جو ہیں وہ اس کھانے میں جاتی ہیں. اور جب وہ تمام کھانے میں جاتی ہیں، پھر جب ہم وہ کھانا نیاز کے طور پہ دیتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ کھانا ایک تو بہت لذت بھرا ہوتا ہے، دوسرا اس کھانے میں برکت بہت ہوتی ہے کہ آ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بہت دنیا آتی ہے اور وہ ایسی اس کے اندر برکت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کھاتے ہیں. اچھا، تبرک جب ہم کہتے ہیں تو تبرک جو ہے متبرک سے ہے. متبرک، مبارک یعنی برکت والا. تو وہ کھانا ہم دعاؤں میں ہی مانگتے ہیں نا، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. جب ہم اللہ کا نام اس کے اوپر پڑھتے ہیں تو اس رزق میں برکت آ جاتی ہے. وہ اس کا جو وائبریشن ہے وہ ٹوٹل بدل جاتی ہے. یہی چیز ہم اکثر اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی لڑائی والی بات نہ کرو جب کھانے کے لیے بیٹھے. کیونکہ جو لڑائی والی یا کوئی ایسی بات، کسی کی برائی، نیگیٹو وائبریشنز ہم لوگ اپنے اس کھانے کے اندر ڈال دیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ناؤ مائی کوسچن ٹو یو از، ہم اپنے گھر میں مے بی مہینے میں 1 دفعہ یا چلے مہینے میں 4 دفعہ دسترخوان لگاتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. نیاز ہوتی ہے گھر پہ، ہم نیاز بناتے ہیں بہت پاکیزگی کے ساتھ، وضو کر کے. پھر اس کے بعد ہم لنگر دیتے ہیں. یہی سارا سلسلہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہمارا ہر روز ہمارے کچنز میں بننے والا کھانا تبرک ہو، ہمارے کچنز میں بننے والا کھانا لنگر بنے، ہمارے کچنز میں بننے والا کھانا نیاز، نظر اور وہ دسترخوان ہو جو ہم سجائیں اپنے گھر میں ہر روز. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ 2-3 جو بہت امپورٹنٹ چیزیں. سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے کچن کے اندر کسی شیف، کسی کوک کی بجائے ہم خود اپنے گھروں کے اندر کوکنگ کریں. خاص طور پہ ہم جو اپنے بچوں کو کھانا بنا کے کھلاتے ہیں. بٹ ایٹ ٹائمز آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، ایٹ ٹائمز دا لائف اینڈ دا کائنڈ آف لائفز وی آر لیونگ، اسپیشلی دا ورکنگ وومن، ان کے لیے سم ہاؤ ایٹ ٹائمز ایسا پاسبل نہیں ہوتا. میری پوری کوشش ہوتی ہے جس طرح سے میرے گھر کچن میں کھانا بن رہا ہوتا ہے، مگر کچھ آیت کا پاستا یا آیت کی پیزا بنانا ہے یا کچھ ایسی چیز، آئی میک شور کہ وہ میں میکسیمم آیت کے لیے خود بناؤں. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ کھانا ہم سب خود بنائیں. کیونکہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ آپ کھانا بنائیں گے، وہی اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کے کھانے کے اندر اس کی وائبریشنز جائیں گی. جس وقت وہ بچے کھائیں گے، وہ وائبریشنز جب بچے کھائیں گے تو دے ول گیٹ دا سیم وائبریشن اینڈ دس از ہاؤ دی انرجی ٹرانسمٹ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کھانا بنانے لگیں تو آپ وضو کر کے کھانا بنائیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب آپ وضو کر کے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر کے کچن میں پاؤں رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں جب ہمارے گھر میں نیاز بنتی ہے تو سب سے پہلے میری پریکٹس یہ، اور بہت سارے لوگ ایم شور مجھ سے بھی اس سے بھی زیادہ کرتے ہوں گے، پورے کچن کی صفائی ہوتی ہے. پورا اوپر سے لے کے نیچے تک کچن صاف ہوتا ہے، اس کو کلیئر کیا جاتا ہے. صاف کرنے کے بعد
اس کو پاک کر کے جگہ کو پھر آپ خود پاک ہوتے ہیں, غسل کرتے ہیں, آپ وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے بعد پھر آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر, اور میں تو موسٹلی اپنے جب نیاز ہوتی ہے تو کوئی اللہ کی حمد, نعت, منقبت یا کوئی نہ کوئی ایسا کلام لگا کے اس کی وائبریشنز کے ساتھ میں نیاز بناتی ہوں. اب یہ میں نیاز کی حد تک کرتی تھی آج سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے تک. پھر میں نے یہ سوچا کہ جب یہ ہم نیاز بناتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ سارا معاملہ, تو ہم ہر روز کیوں نہیں اس طرح سے کرتے. اب میرے گھر میں جو پریکٹس ہے وہ یہ کہ ہر روز اگر میں کھانا نہیں بھی بنا رہی, میرے گھر میں جب کھانا بنتا ہے تو یہ تمام چیزیں, چاہے الحمد شریف, یاسین پاک, سورہ رحمان, امام علی, مناجات امام علی, جوشن کبیر, اور جو بھی جو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نام ہیں, جو دعائیں ہیں, سورہ یاسین, سورہ رحمان, یہ تمام چیزوں کو میں نے ایک USB میں ڈال کے رکھ لیا ہے. اور ایک وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ کیا چیزیں ہمیں کرنی ہے, ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے ہم لوگوں نے. انویسٹمنٹ چھوٹی ہے اور اس کا جو پروفٹ ہوگا اٹس گوئنگ ٹو بی اوور ویلمنگ. وہ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک بلوٹوتھ لے لیں, اور اس بلوٹوتھ کو جس وقت آپ اس بلوٹوتھ کے اندر آپ ایک یا تو USB لے لیں یا اس کے اندر جو میموری کارڈ ہوتا ہے وہ آپ ڈال لیں, اور اس جیسے ہی جب صبح کے دن ہو, دن کا آغاز ہو, آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا ایک آپ یہ لے لیں. یہ آپ کو 1,500 سے 3,000 روپے تک میں یہ مل جائے گا. یہ اس طرح کا اسپیکر ہے جو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے. کرنا یہ کہ بس اس کے اندر آپ نے USB ڈال دینی ہے. میں آپ کو بلکہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے. جس وقت صبح باجی آتی ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے بیفور یو اسٹارٹ ورکنگ ان دا کچن, برتن دھونے, جو بھی صفائی, اور بالخصوص کھانا بنانے سے پہلے آپ نے یہ بلوٹوتھ آن کرنا ہے. اور اس بلوٹوتھ کو آن کریں گے تو اس کے اندر یہ یہاں پر ایک اس کی وہ ہے میموری اسٹک. اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے اس کے اندر میں چاہتی ہوں کہ میرے کچن میں بجیں. یہ دیکھیں, جب آپ کھلتے ہیں تو یہ آپ کے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی, الحمد شریف کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بیمار ہو, اس کی بیماری نہ جا رہی ہو, تو آپ 7 ٹائمز اس کے اوپر دم کریں, یا پانی کے اوپر, کہا ہم سنتے ہیں نا بزرگوں سے, پانی پہ پھونک کر تو ان کو پلائیں. یہ الحمد شریف میں ہر روز کوئی ایک چیز کرتی ہوں بیکاز اس میں یہ ریپیٹ کے اوپر میں نے لگایا ہوا ہے. کوئی ایک چیز, یعنی اگر جوشن کبیر ہے, اگر وہ اس دن چوز کر دیے, اس میموری کارڈ میں وہ تمام چیزیں ہیں, وہ اگر چوز کی ہے تو اس میں وہ تو ماشاءاللہ اتنی لمبی ہے, تقریباً لائک 40-45 منٹس کی ہے, کہ وہ پھر تھرو آؤٹ وہ چلتی رہتی ہے اور پھر وہ دوبارہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. الحمد شریف آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بہترین ہے. الحمد شریف کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پھونک کے, بیمار ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس کو پھونک کے تو آپ وہ کریں تو اس سے آپ کی شفا ہوتی ہے. اب یہ جب یہ چلتا ہے, یہ میرے گھر میں جیسا کھانا بننا شروع ہوتا ہے تو یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے بلوٹوتھ کے اندر, تھرو آؤٹ یہ سارا چل رہا ہوتی ہے, بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہے, واٹ از دس, دیز. اینڈ مائی باجی از, ان کو ریکویسٹ میں نے کی ہوئی ہے اور میں اس پہ تھوڑی سی سختی بھی کرتی ہوں. آئی ٹیل دیم میک شور کہ جب کچن میں کھانا بن رہا ہے تو آپ فونوں پہ بات نہیں کریں گے, ہی یہ وہ سب کچھ نہیں ہوگا. آپ نے بات کرنی ہے, آپ باہر جائیں, آپ باہر جا کے آدھا گھنٹہ بات کریں, جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو سالو کریں, پھر اس کے بعد کچن میں آئیں. کان اس کے ساتھ لگا ہوا اور کھانے بن رہے ہیں, ناٹ الاؤڈ ان مائی ہاؤس. دیر آر اے فیو پرنسپل دیٹ آئی فالو اینڈ آئی ڈونٹ لیٹ اینی ون ڈو دیٹ, بٹ اٹس انفارچونیٹ ہم خود آج کل یہ کر رہے ہوتے ہیں. سو میرے گھر میں تو اٹس اے نو, بگ نو. ٹھیک ہے جی, یہ چیز لگ جاتی ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے, اب اس سے ہوتا یہ کہ جب ایک شخص کھانا بنا رہا ہے, اللہ کا نام سن رہا ہے, تو اس کی بھی کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے. وہ اسی کا ذکر کر رہا ہے, وہ اسی کا ذکر سن رہا ہے, وہ اسی کو سوچ رہا ہے. اور جب اس کی یاد کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ وہ کچھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. میری جتنی باجیاں ہیں ان کو عادت ہے وہ درود شریف تھرو آؤٹ پڑھتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے گھر میں بننے والا کھانا, آپ کا کچن
آپ کے گھر کا سب سے اہم ترین جگہ ہے. جب آپ کے گھر کے کچن میں اس طرح کا کلام لگتا ہے پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک تو بنانے والا اللہ کے ساتھ یاد، پھر وہ جو کھانا بن رہا ہے اس کے اندر بھی وہ تمام وائبریشن ایک ایک لفظ قرآن کا وہ جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کچن کے اندر ڈسپینسر بھی پڑا ہوا ہے، آپ کے کچن کے اندر فریج بھی پڑا ہوا ہے، آپ کے کچن کے اندر آٹا بھی پڑا ہوا ہے، تمام مسالے پڑے ہیں. اس آڈیو کی، ان کلمات کی جب وائبریشنز پورے کچن میں جاتی ہیں تو آپ کی ہر چیز، آپ کا نمک، آپ کی چینی، آپ کا پانی، آپ کا بننے والا کھانا، آپ کا گوندنے والا آٹا، آپ کے فریج کی برف، آپ کی ہر چیز میں وہ تمام وائبریشنز جاتی ہیں. جب وہ تمام وائبریشنز جاتی ہیں تو وہ اس گھر میں بننے والے کھانے کو اور اس کچن میں موجود ہر چیز کو اللہ کے نام اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس کے گھر، اس کچن سے بن کے آنے والا جو کھانا ہے وہ خالی کھانا نہیں ہوتا، وہ کھانا نہیں بلکہ وہ ایک نیاز ہوتی ہے، وہ ایک تبرک ہوتا ہے، وہ متبرک ہوتا ہے، وہ مبارک ہوتا ہے، اور وہ لنگر ہوتا ہے. وہ دسترخوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے اگر آپ بنائیں تو ایون آپ کے گھر میں کھانے والے جو ہیں وہ بھی دسترخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں تو ہمارا کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ ہمارے آقا کے نام کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. سو جب یہ چیز ہوتی ہے، اگر یہ آپ کریں اینڈ اچھا چلیں، اگر ایسا، پہلی بات تو یہ کہ کوشش کریں کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا یا کوئی نہیں بھی ہے، اس کے باوجود اگر نہیں ہو رہا گھر میں، آپ جب کھانا کھانے لگیں، بیفور یو ہیو فوڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کھانے کے اندر شکر گزاری کی، تھینک یو کی، گریٹیٹیوڈ کی وائبریشنز ڈالیں. وہ اپنی سوچوں اور اپنے دل کو اکٹھا کر کے اس کھانے پہ اللہ کا شکر ادا کریں. وہ دال ہے، وہ سوکھی روٹی ہے، وہ آلو کی بھجی ہے، واٹ ایور اٹ از، آپ کھا سکتے ہیں. سو اس بات کے اوپر کہ ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو کھا سکتے ہیں، الحمدللہ، اس بات کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر گزاری کرنی ہے. کھانا آپ نے بنایا اللہ کی یاد میں، اللہ کی وائبریشن میں، اچھا سوچ. آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا، بزرگ کہتی تھیں، ہماری خواتین عورتیں بزرگ کہتی تھیں کہ اچھا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے میاں کے دل میں تمہاری محبت ہو تو ورد کرو، یا ودودو کا ورد کرو چینی کے اوپر. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یا ودودو کا مطلب کیا ہے؟ پیار کرنے والا. سو یہ وہ اس ورڈ کی وائبریشن ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں الرحمن، سورہ رحمان کی تھیراپی کتنی مشہور ہوئی تھی عبد الباسط صاحب کی آواز میں، ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا تھا؟ عبد الباسط صاحب کی آواز میں جو تھیراپی تھی وہ کیا ہیں؟ وہ وائبریشن آف ورڈز ہیں، وہ وائبریشن آف تھاٹس ہیں جو کریٹ کی جاتی ہیں اس آواز کے ذریعے. اور پھر وہ اس پانی کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 3 گھونٹ میں پانی پیا جاتا ہے. اٹس آل اباؤٹ انرجائزنگ واٹر ود کلام الہی. اب کلام الہی سے وائبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پازیٹیو کلام ہے. پھر آپ اپنی سوچوں سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرنے لگے، آپ یہ اب پانی رکھ کے آپ نہ پلائیں اس شخص کو، آپ خود پئیں. آپ یہ امیجن کرنا چاہیے، جسٹ اسٹارٹ ٹیلنگ دیٹ دی پرسن لوز می اینڈ یو ول اسٹارٹ ٹو سی دیٹ اٹ ول اسٹارٹ ٹو ہیپن. ہم اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں بیکاز آف آر تھاٹس. سو کمنگ بیک ٹو دا کچن فوڈ، آپ کا پورا جب آپ کے اس کچن میں سے، بابرکت کچن میں سے اللہ کا کلام لگ کے جب وہ کھانا آئے گا، آپ کے بچے کھائیں گے. آپ اس ٹیبل کے اوپر اچھے تھاٹس کریٹ کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھی گفتگو باتیں کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنا جو آپ کا کھانا ہے، اس کھانے کے اندر جو آپ کی سوچیں ہیں وہ آپ کے کھانے کو انفلوئنس کرتی ہیں، اور جو آپ کا کھانا ہے وہ آپ کی سوچوں کو انفلوئنس کرتا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر بہترین طریقے سے اپنی اچھا ایک اور چیز جو اہم ہے، اکثر اوقات ہم کھانا بناتے ہیں، اٹس آور رسپانسبلٹی ان آور ہاؤس اف یو ہیو ٹو. اچھا پھر جیسے ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر کھانا بنانے کے بعد ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب دیکھو کون میرے کھانے کی تعریف کرے گا. اور اگر کوئی غلطی سے آپ کے کھانے کی تعریف نہ کرے تو ڈو یو نو واٹ وی ڈو؟ آپ لوگوں کے لیے تو
फ़ायदा ही कोई नहीं है इस घर में, तो कोई काम कर लो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि आपकी तारीफ़ नहीं हुई. एंड यू नो, आप इस बात के ऊपर नाराज़ भी हो जाते हैं, दिल ही दिल में नाराज़ हो जाते हैं, खुद ही नाराज़ होते हैं. और जब आपका मियाँ पूरा दिन गुजारने के बाद वापस आता है सुबह ये कह के कि भाई मेरी जो भी तुम बहुत अच्छा बनाती हो मगर मेरी माँ के हाथ का जायका नहीं है. उसकी माँ के हाथ का जायका इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी माँ पता नहीं अपने बच्चे के बारे में क्या क्या सोच सोच के, क्या पॉजिटिविटी सोच सोच के खाना बनाती होगी. अब हम हम ये सोच सोच के कर रहे होते हैं, आज भी लगता है खाना पसंद नहीं आएगा इसको, you know, or whatever. And I know, no matter how hard I try, I know I'm not going to get any praise, but of course I'm cooking because I have to cook, you know. So, जब आप खाना बनाएं तो ज़हन में एहसान नहीं जताना. ये जो एहसान जताना है ना, इसको तो अपने दिल दिमाग ज़िंदगी से निकाल के फेंक दें. जहाँ हम एहसान जताते हैं, इट्स लाइक बकरी होती है ना, वो दूध देती है और दूध देने के बाद उसी दूध के अंदर मेंगने अगर डल जाएं, हम कहते हैं ना दूध दे के मेंगने डाल दें, इट्स जस्ट लाइक दैट. सो डू नॉट एहसान जताना आउट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ बिग बिग नो. एहसान नहीं जताना, जो करें दिल से करें. कोई तारीफ़ करता है वेल एंड गुड, नहीं तारीफ़ करता नो प्रॉब्लम. I will try to make something better that you will like, and I'll keep trying. No phone calls, no gossiping on the phone while in the kitchen. कभी भी नहीं करना, बट किचन में तो बिल्कुल भी किसी से बात करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है. So these are the vibrations. हम अपने घर में बनने वाले खाने को तबरुक बनाएंगे. हर रोज़ न्याज बनेगी हमारे घर में, हर रोज़ हमारे घर में लंगर होगा, हर रोज़ हमारे घर में दस्तरखान रसूल अकरम और अहले बैत अतहार होगा. मेरे घर में टेलीविज़न के साथ खाना बिल्कुल नहीं खाया जा सकता, ये है. फिर दूसरा एक मेरे घर का और उसूल है, मेरे घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो मैं उन लोगों से सबसे फ़ोन्स लेके एक साइड पे एक बास्केट होती है उसमें डाल के रख देती हूँ. यू आर हियर टू स्पेंड सम टाइम. फिर मेरी परमिशन से मतलब मेरे ऑब्वियसली नॉट मेहमान, आपको पता है अभी 4-5 महीने से तो मेहमान वो आई नहीं रहे, अपने घर वाले मतलब जो इमीडिएट फैमिली है. सो वो सारे फ़ोन्स एक साइड पे होते हैं. And you know they are not allowed to touch the mobiles. You are here together, you are here with the family, so just spend time. साथ साथ देख रहे हैं, साथ ये कर रहे हैं. होता ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता भी है. कई दफ़ा ज़ाहिर है तो अगर वो 1 या 2 दिन के लिए आए हैं तो फिर नहीं ऐसा हो सकता, मगर अगर कोई डिनर पे आया है या लंच पे आया, ऑल द मोबाइल्स हैव टू बी देयर. बिल्कुल दरवाज़ा खोलने के साथ ही एक बास्केट पड़ी होती है और उसके अंदर सारे मोबाइल्स जो होते हैं वो चले जाते हैं. अच्छा जी, अब जो इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है वो ये है कि खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं एक एनर्जेटिक फूड के लिए. एक तो ये कि हमारे घर में आने वाला जो रिस्क है वो हलाल हो. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हम कई दफ़ा ज़िंदगी में बेसिक चीज़ों का ख्याल नहीं करते और ये बेसिक चीज़ें ही हमारी ज़िंदगियों में असर डालती हैं. हम अक्सर आज कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, समझ नहीं आती, हम तो इनको बहुत सब कुछ करते हैं. बट यू नो देयर आर मैनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन व्हाट वी डू इन आवर लाइव्स. रिस्क हलाल एक, जो किसी का हक मार के ना खाया हो, ना कमाया हो. एक दूसरा ये कि कई दफ़ा हम कमाने के चक्कर में अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ रवैया इतना बुरा रखते हैं कि हम दुआएं कमाने की बजाय हम लोगों की आहें ले रहे होते हैं. द वंस हु आर पीपल, द वंस हु आर वर्किंग फॉर अस, चाहे वो हमारे किचन में काम करने वाला हो, चाहे हमारे घर में काम करने वाला हो, चाहे हमारा ड्राइवर हो, चाहे हमारे बाकी के प्रोफेशनली हमारे साथ हों, वी विल लेट देम डाउन. वी विल इतना उनके साथ बुरा करते हैं, इतना हम बुरा भला बोलते हैं, इतनी गलत चीज़ें करते हैं. और उनकी वो और ख़ास तौर पे जो किचन में काम करने वाला बंदा है, बिल्कुल वैसे तो हर कोई, बट बिलखुसूस जो किचन में काम करने वाला बंदा है, अगर आप उसको डांट देंगे या अगर आप उसको इंसल्ट करेंगे या आप उनको मिसबिहेव करेंगे तो आप सोचें कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा. बल्कि जब ये लोग आएँ तो उनसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें, उनको अच्छा मूड में लेकर आएँ. अच्छे मूड में आने के बाद जस्ट गिव देम, टेल देम टू जस्ट सिट देयर, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा रिलैक्स करें, 5 मिनट पानी पिएं, हवा में बैठें, उसके बाद किचन में काम करना शुरू करें. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. एनर्जाइज योर फूड. अपने जहनों को एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रखें, अपने खानों को एनर्जाइज करें. जिन वर्ड्स को आप बोलते हैं पानी के ऊपर, जो वर्ड्स आप खाने पे बोलते हैं,
that affect you directly. And इतना positive effect होता है. मैं अभी आपको मैंने भी recently खुद experience किया. I had never used to take a lot of interest in reading, not studying but reading. And I started energizing her water, saying that my daughter loves to read. My daughter is very much into reading. She loves to read and she takes a lot of interest in her studies. अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, उनको डांटने की बजाय start telling them उनके जब वो बैठे हों, बेशक आप ऊंचा ना बोलें, आप उनके फूड के ऊपर बस ये कहें, my children are the best children in the whole wide world. My children listen to me. My children are the take interest in studies and they behave themselves and all what you just want them to do, and you will see the miracle happening. Our words manifest. Words become things. Law of attraction. Our words have such power and they create such amazing energy. So हर सोचने वाला, हर सोच और हर बोलने वाला लफ्ज़ और ज़बान से निकलने वाला लफ्ज़ और सोचों में आने वाले जो अल्फाज हैं उनको सिंक्रोनाइज़ करें. 1. Because if you are thinking of something else and you are saying something else, thinking something else, it doesn't work. That's why जब हम नमाज़ पढ़ के फारिग होते हैं और हम कहते हैं पता नहीं कबूल भी हुई है कि नहीं हुई, और हंसते हैं कि मैं सोच कुछ और रही थी, पर आपको सुकून नहीं मिलता इस चीज़ के ऊपर. आपको नमाज में भी सुकून नहीं मिलता, आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सुकून नहीं मिलता अगर आप किसी से कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो. थैंक यू सो मच जी. एनर्जाइज योर फूड. हर चीज़ के साथ एक रिश्ता है, खाने और पीने के साथ, पानी के साथ, खाने के साथ भी एक रिश्ता है. उस रिश्ते को भी थोड़ा खूबसूरत बनाएं. अपना बहुत ख्याल रखें. लुक आफ्टर योर सेल्फ. कीप स्माइलिंग. अल्लाह हाफिज़. Stay awesome, stay sweet, and don't forget to be nice to each other. Bye bye. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz.